توفیق عطا کر دی گئی۔ یہ یقیناً ہمارے پیارے پیارے کریم پروردگار رحیم پروردگار کی عطا ہے کہ جو جتنا اس کے حضور حاضر ہوتا ہے، جتنا اس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، جتنا اس کی طرف دل لگاتا ہے، اسے اتنا ہی نوازا جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں ایک سبق ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ جب جھوٹ موٹ نماز کی شکل بنانے والوں کو رب نے رحمت سے محروم نہ چھوڑا، تو ہم اگر اللہ کی رضا پانے کے لیے جھوٹ موٹ نہیں بلکہ سچ مچ نماز کی عادت بنائیں گے تو کچھ کرم نوازیاں کیسی ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں اچھے انداز سے نماز پابندی کے ساتھ با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ المجالس میں بھی لکھا ہے، اور بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا، ہمت کر کے اس نے اس عورت کو ایک لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں اپنے عشق کا اظہار کیا۔ اب وہ خاتون جو تھی وہ بڑی شریف تھی اور شریف خاندان سے تعلق تھا، خط کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ اب شادی شدہ بھی تھی، سوچ سمجھ کر انہوں نے وہ خط اپنے شوہر کو دیا۔ شوہر مسجد کا امام تھا اور نہایت پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھدار بھی تھا۔ اس نے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد اس کو تھا، لہذا اسی خط کے جواب میں اپنی زوجہ کی معرفت اس نے یہ جواب دلوایا کہ فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے بغیر نہ گئے کوئی چھٹی نہ ہو، 40 دن با جماعت نماز ادا کرو، پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اب اس عاشق نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور با جماعت پڑھنا شروع کر دی۔ جو نماز پڑھتا جاتا، نماز کی برکتیں اس پر ظاہر ہو جاتی۔ جب 40 دن گزرے تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی تھی۔ وہ معاذ اللہ مطلب برے گندے خیالات رکھتا تھا۔ اب اس نے کیا پیغام بھیجا کہ محترمہ، نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے، میں معاذ اللہ حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا، لیکن اللہ کریم کا کروڑ شکر کہ اس نے تیری محبت سے چھٹکارا دے کر اپنی محبت عطا فرما دی۔ الحمدللہ، میں نے اپنی بری نیت سے توبہ کر لی اور تجھ سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ جب اس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو اس کی زبان سے بے ساختہ یعنی ایک دم یہ جاری ہو گیا، صدق اللہ العظیم فی قولہ، یعنی رب عظیم نے اپنے ارشاد میں بالکل سچ فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی۔ اے نماز کی برکت کے طلبگار اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ نماز کی برکت سے ایک عاشق مجازی یہ سیدھے راستے پر آ گیا، اس کا دل رب کریم کے عشق میں موجیں مارنے لگا، اسے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ تو واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس کو یہ نصیب ہو جائے تو وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، نماز سے محبت کریں، نماز سے محبت کریں، بہت محبت کریں، بہت چاہت اور بہت لگن کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ، بہت دل جمعی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں کہ یہ بہت بابرکت عبادت ہے۔ نماز یہ اللہ پاک کی رضا کا سبب ہے۔ بزرگوں کے ایسے اقوال ہیں کہ بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کو اگر اختیار دیا جائے کہ جنت میں چلے جائیں یا 2 رکعت نماز پڑھیں تو آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔
کہ جنت میں جانے کا تو میرا نفس چاہتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے میں مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر جنتی کی اعلیٰ اور بھی بہت ساری نعمتیں ملے گی۔ اور نماز جو ہے نا، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز نور ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، بدن کو راحت پہنچاتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، اور نمازی کے لیے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے قیامت کے دن رب تعالیٰ کا دیدار عطا ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، 5 نماز پڑھا کریں، نماز با جماعت مسجد میں جا کر پڑھیں، اور زہ نصیب پہلی صف میں پڑھیں، پہلی صف میں نمازیں پڑھیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں نصیب ہوں گی۔ اور بعض بزرگوں کو اتنا لگاؤ تھا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے کہ 40 سال ہو گئے میں نے کبھی کسی نمازی کی پشت ہی نہیں دیکھی۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتا اس کے آگے کوئی نمازی نہیں ہوتا تھا۔ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے پہلی صف میں پڑھتے تھے، پہلی صف میں باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتے۔ کبھی کوئی بیماری ہو گئی، کسی نے کہا حضور وہاں کا سفر اختیار کر لیجئے، صحت مند ہو رہیں گے، انہوں نے کہا کہ باجماعت نماز کا کیا کروں گا، وہاں اگر چلا بھی جاؤں گا صحت مل جائے گی، سب ہوگا، لیکن یہاں تو مسجد ہے، میں نماز جماعت کے ساتھ کیسے پڑھ سکوں گا؟ تو یہ نمازوں سے محبت۔ اور امیر سنت فرماتے ہیں کہ بھائیو اگر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز، آؤ مسجد میں جھک جاؤ رب کے حضور، تم کو دلوائے گی حق سے رفعت نماز۔ اللہ پاک قرآن پاک میں سورہ عنکبوت پارہ 21 آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز العرفان، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آج ڈسکس ہوگی، اور اس ضمن میں بہت اہم باتیں انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان بلا شبہ بلا شک حق اور حق ہے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے، لیکن ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، کوشچن، کہ معاشرے میں دیکھیں تو یقیناً مسلمانوں کی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتے، اور ایسا بھی نہیں کہ سارے کے سارے مسلمان بے نمازی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہر محلے مسجد میں کچھ نہ کچھ نمازیوں کی تعداد ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ ان نمازیوں میں بھی برائیاں پائی جاتی ہیں، بے شمار نمازی ہیں مگر ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بے پردگی، گالی گلوچ، غیبت، چگلی، فحش گوئی، دل آزاری، لوگوں کی حق تلفی، سود، رشوت کا لین دین، گناہوں کی کثرت نمازیوں میں بھی ملے گی۔ جب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو پھر ان نمازیوں کی نماز انہیں برائیوں سے کیوں نہیں روک پا رہی؟ کیا حقیقی جو نمازی ہے یہ جھوٹا، دغاباز، چغل خور، رزق حرام کھانے والا، کھلانے والا، فلموں ڈراموں کا شوقین، میوزیکل پروگراموں اور گانے باجوں کا شوقین، داڑھی منڈانے یا ایک مٹھی سے گھٹانے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں۔ بے شک حقیقت یہی ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری نمازوں میں خرابی ہے، جن کے سبب ہم نیک نہیں بن پا رہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے بچ نہیں پا رہے، بری عادتیں چھوٹ نہیں پا رہی،
تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کا جائزہ لیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن میری نماز مجھے جھوٹ سے کیوں نہیں روک رہی؟ میری نماز مجھے بدنگاہی سے کیوں نہیں روک رہی؟ میری نماز مجھے دل آزاریوں سے کیوں نہیں روک رہی؟ میری نماز مجھے رشوت اور حرام کمانے سے، کھانے سے، کھلانے سے کیوں نہیں روک رہی؟ رب کا فرمان تو حق ہے کہ نمازی کو تو خوف خدا والا ہونا چاہیے، نمازی کو تو گناہوں سے بچنے والا ہونا چاہیے. لیکن یہ نماز پڑھنے کے باوجود ہماری نمازیں ہمیں نیک کیوں نہیں بنا پا رہی؟ تو نماز کا جائزہ لیں، نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سیکھیں، اپنا وضو اور غسل بھی درست کر لیں. اگر صحیح معنوں میں با وضو، با طہارت، خشوع اور خضوع کے ساتھ، تمام تر ظاہری آداب کے ساتھ دھیان رکھ کر ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اور درست پڑھنے والی نمازیں یہ واقعی گناہوں کی گندگیوں کو دھو دیتی ہیں. ہم نیک صورت، نیک سیرت مسلمان بن جائیں گے اور انشاءاللہ معاشرہ بھی سنتوں کا آئینہ دار بن جائے گا. تو کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا، کیوں نمازی جہنم میں جائے بھلا، اس کو دلوائے گی باغے جنت نماز. جو مسلمان پانچوں نمازیں پڑھیں لے چلے گی انہیں سوئے جنت نماز. ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز. نماز سے دل لگائیں اور نماز کی جو معاملات ہے اس کو درست کریں. اب یہاں ایک سوال پھر ابھرتا ہے کہ جناب نماز کے ظاہری و باطنی آداب کیا ہے؟ میں نے کہا نا آج کا بیان بہت اہم ہے، تھوڑا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، انشاءاللہ بہت کچھ اس میں ہم کو برکتیں ملیں گی. تو یہاں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ سب سے اہم بات کہ نماز سیکھے بغیر نہیں آئے گی، یہ بٹھا لیں. کیونکہ ہم نے ہر چیز سیکھی ہوتی ہے. موبائل بھی اگر لیا ہے نا تو کسی سے چلانا سیکھا ہے، کام کاج جو بھی کرتے ہیں سیکھا ہے. موٹر سائیکل بناتے ہیں، فریج بناتے ہیں، ایئر کنڈیشن بناتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے، کاروبار امپورٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب سیکھا ہے. نماز نہیں سیکھی. اس کا ہمیں کیوں نہیں سیکھی؟ اس لیے کہ اس کام کے لیے وقت نہیں نکالا اور نکالنا چاہیے. الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی جس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، جی ہاں ان احسانات کو اگر گنتی کریں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنے احسانات ہیں. اس میں ایک اب ہمارا جو شعبہ ہے کورسز، انہوں نے فیضان نماز کورس کرایا ہے. یہ 7 دن کا کورس ہے، رہائشی کورس بھی ہوتا ہے اور شارٹ ٹائم کورس بھی ہوتا ہے. ان علاقوں میں یہ 2-2 گھنٹے کے 7 دن کی کلاسز ہوتی ہیں. اور اگر آنا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ میں یا کہیں بھی جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر بھی 7 دن کا رہائشی کورس ہوتا ہے. ان میں نماز کے احکام و مسائل سکھائے جاتے ہیں. یہ کورس کر لیجئے، انشاءاللہ بہت سارا دین سیکھنے کو ملے گا. اور شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے فیضان نماز، 600 پیجز کی کتاب ہے. اس کتاب کو پڑھیے، اس میں ایسی ایسی معلومات دی گئی کہ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. پڑھ نہیں سکتے تو سن بھی سکتے، یہ کتاب آڈیو میں بھی موجود ہے، آپ سن لیں اس کتاب کو. 600 صفحات کی کتاب ہے، آپ وقت نکال کر سن لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی. پھر اس کے ساتھ احیاء العلوم جلد 1 سے نماز کا باب یہ پڑھ لیجئے، بہت ساری نماز. تو اہم بات کیا کہ نماز کو وقت دیجئے. جی ہاں نماز کا پہلا اور اہم ترین ادب کیا ہے کہ نماز کو وقت دیجئے. نماز کو دین کا ستون، پلر کہا گیا. جیسے یہ پوری چھت ٹھہری ہوئی کس پر ہے؟ ان پلرز پر ہے. تو نماز کو دین کا ستون کہا گیا. دین کے فرائض میں اہم ترین فرض نماز ہے. اس کے اتنے فضائل اور فائدے بیان کیے گئے کہ ان فائدوں تک پہنچنے کے لیے اہم ترین بات تو یہی ہوگا کہ اس کو ادا کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑے گا. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اولاً تو نماز پڑھنے آتے کتنے، اور جو آتے ہیں وہ بھی سوچ لے کہ وہ کس طرح سے آتے ہیں، کتنی جلدی میں آتے ہیں، کیسے بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں، کیسے کس انداز سے آتے ہیں. کہ اگر آج کوئی اعلان ہو جائے کہ فلاں گراؤنڈ میں جو جمع ہوگا تو اس کو جناب نوکری ملے گی، تو شاید کئی دن پہلے ہی وہ گراؤنڈ فل ہو جائے گا.
جمع ہونے کے لیے آپ کو مطلب جمع کرنے کے لیے کوئی اور اعلان نہیں کرنے پڑیں گے، لیکن نماز کے لیے اول آتا ہی نہیں، اور جو آتے ہیں ان کے آنے کا انداز بڑی جلدی جلدی، اور پھر جیسے تیسے ہو نماز پڑھتے گھر روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو جتنی جلدی نماز کے لیے مچائی جاتی ہے، شاید کہا جاتا ہے کہ اور کاموں کے لیے نہیں مچائی جا سکتی ہوگی، اور اللہ بھلا نہ کرے اس شیطان مردود کا یہ بھی ستاتا ہے، جیسے نماز شروع کرتے تو پھر خیالات میں گھماتا رہتا ہے۔ 4 پڑھنے گئے تو پتہ ہی نہیں 3 پہ سلام پھیر دیا، کبھی بیٹھے کبھی سجدہ پورا ہوا نہیں ہوا، جیسے تیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور پھر جلدی 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 نماز پڑھ کر ہم بھاگم بھاگ اپنے معاملات کرتے ہیں۔ تو یوں لوگ دنیاوی کاموں کے لیے نماز میں جلدی مچاتے اور آداب کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو ہمارے حال پر رحم اللہ پاک فرمائے، اور نماز میں جلدی نہیں بچانی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ کہ نماز کے لیے وقت نکالیے، اللہ توفیق دے کوئی ایسی صورت بن جائے کہ باوضو رہیں اور وقت سے پہلے ہی بلکہ مسجد میں ہی آ کر اذان سنیں تو کیا بات ہے، اور جیسے ہی اذان ہو تو ہمارے قدم جو ہے وہ مسجد کی طرف چل پڑے اور با جماعت نماز پڑھنے کی عادت بنائے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم 5 نمازیں با جماعت ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک